اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ سوال لینے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، مزید سوال لیں گے اور سوال کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے جواب کے لیے۔ جی کوئی بات نہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت پر ہم تبریک و تہنیت ایک بار پھر عرض کرتے ہوئے ایک امام کی نورانی حدیث کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ ہمیں یہ سعادت بھی حاصل ہو کہ ہم امام کے نورانی کلام سے فیض یاب ہو سکیں۔ لیکن آج کے اس آخری نشست میں ہم کالر کو بھی شامل کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی فرمائیے، کون میرے بھائی؟ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے حضور؟ الحمدللہ، خادم حسین صاحب فرمائیے جناب۔ جی ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ کی خدمت میں جی بسم اللہ جناب۔ کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے نج الاسرار من کلام حیدر کرار علیہ السلام کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہم نے 72 اسم اعظم عطا فرمائے ہیں اور ایک اسم اعظم اس نے اپنے پاس رکھا ہے، یعنی کہ 72 بھی ہیں لیکن ایک جو ہے وہ انہوں نے کتاب میں یہی ہے۔ تو یہ جب اگر یہ اسم اعظم سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ تخت بلقیس کو ایک پل میں لے آنا، تمام کائنات پر تصور ہونا، یعنی کہ یہ طاقت ہے اسم اعظم کی، یعنی کہ تمام کائنات کا تصرف جو ہے وہ اس ہستی کے پاس ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کا علم دیا ہے۔ جی جیسے کہ کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات محمد و آل محمد کے قبضے میں دی ہوئی ہے، تو پھر محمد و آل محمد کے مرتبے کو یہ مفسرین کیوں نہیں مانتے؟ جی یہ ذرا مغالطہ کلیئر کرتے۔ بہت شکریہ، عمدہ سوال آپ کا۔ یقیناً میں بتاتا ہوں کیوں نہیں مانتے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں نا، ایک غلط عقیدے کا پہلے سے ہی ذہن میں سیٹ ہو چکا ہے دماغ، تو پھر اس سے ہٹنا سمجھتے ہیں کہ بغاوت کر رہے ہیں اپنے ہی مذہب سے، لہٰذا کہتے ہیں ہم اپنے مذہب کے عالم ہیں تو مذہبی کو دفاع کریں، چاہے وہ جیسا بھی ہے، غلط ہے صحیح ہے، اس کی پرواہ نہ کریں۔ یہ تعصب اور یہ بغض اور یہ کینہ ہے جو آج تک بہت سارے لوگوں کو حق دیکھنے سے محروم رکھے ہوئے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون میرے بھائی ہیں، کہاں سے ہیں؟ میں افتخار بول رہا ہوں جناب۔ کہاں سے؟ افتخار بولٹن سے بول رہا ہوں جناب۔ بولٹن سے، فرمائیے جناب۔ حضرت صاحب میں یہ پڑھ رہا تھا، قرآن پاک کا ترجمہ تھا 22 سورہ نمبر جو قرآن پاک کیا نا، میں ابھی شور نہیں میں، لیکن بولوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا ہے۔ جی فرمائیے۔ لیکن 22 ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ میں سن رہا تھا تو پھر مجھے تعجب بہت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے نبی کو، اور جب میرا نبی دعوت کرتا ہے، آپ لوگوں کو کھانے کے لیے بلاتا ہے، تو بالکل اسی وقت جایا کرو، نہ اس سے پہلے۔ صحابہ کرام کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہ پہلے جایا کرو اور نہ بعد میں، کھانا کھانے کے بعد بیٹھا کرو، اٹھ کے چلا جایا کرو، کیونکہ میرے نبی کو تمہاری باتوں یا جو اذیت پہنچتی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے ایک جگہ نہیں، یہ 3 دفعہ میں کوٹ کر رہا ہوں، 3 جگہ پہ میں نے جو سنا ہے، پڑھا ہے، تو یہ کیا بات ہے کہ اہل بیت کے لیے ہو رہا ہے
لیکن صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہا ہے کہ مجھے شرم نہیں آتی، لیکن میرا نبی اب بہت یا والا ہے، اس کو شرم آتی ہے، تجھے کہہ نہیں سکتا، لیکن تم اٹھ جایا کرو. ٹھیک. تمہاری باتوں سے اگر اتنی اچھی باتیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کہتا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اوکے جی، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا. بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولا امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر من الخیر فاعلو واجمل من الجمیل قائلو وارجح من العلم حاملو وشر من الشر جالبو واحول من الحول راکبو. بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس کا میں ترجمہ ایک کالر کو لینے کے بعد ہی کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے کال ڈراپ ہو گئی ہے، میں ترجمے کی طرف آتا ہوں. امام فرماتے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام، کہ خیر من الخیر فاعلو، کسی بھی نیکی سے بھی نیک اس کا انجام دینے والا ہے. اگر نیکی ہے تو اس وقت نیکی ہوگی نا جب کوئی اسے عملی جامہ پہنا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ جو نیکی کرنے والا ہے نا تو نیکی سے بہتر ہے، اور خوبصورتی سے زیادہ خوبصورت وہ ہے کہ جو اس خوبصورتی کا قائل ہے. تیسری بات، وَأَرْجَحُ مِنَ الْعِلْمِ حَامِلُ، علم سے بھی بہتر اس کا علم رکھنے والا ہے، اس کا حمل کرنے والا ہے، اس سے بہتر ہے. آگے کالر کو لیتے ہیں، پھر مزید اس حدیث کی ترجمانی بعد میں کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرمائیے کون ہماری بہن ہے، کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم، میں مسز حسین بات کر رہی ہوں لندن سے. مسز حسین لندن سے، فرمائیے. جی میرے 2 کوشچن ہیں مولانا صاحب. ایک تو یہ کہ میرا 2-3 منتھ کا بیبی ہے، تو میں اکثر اس کو مساج کرتی ہوں آئل سے، تو میرا ہاتھ جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، تو اس کے مساج کرتے ہوئے مجھے اس کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے، اس طرح کی مجھے ہر وقت پرابلم رہتی ہے. تو میں نے پوچھنا تھا کہ وہ جو ناپاک ہاتھ ہے وہ آئلی ہوتا ہے یا کوئی گیلا ہوتا ہے، تو وہ ایک دم ٹچ ہوتے ساتھ ہی وہ ناپاک ہوئے گا، یا اس کو جیسا نہیں؟ آپ آئل کون سا یوز کرتی ہیں کہ جس کو آپ ناپاک سمجھ رہے ہیں؟ وہی چکنا والا. لیکن وہ ناپاک کیسے ہو گیا؟ اسے ناپاک آئل وغیرہ. آپ میری بات سن رہی ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو آئل آپ استعمال کرتی ہیں مساج کے لیے اپنے بچے کو، تو وہ آئل آپ نے سوچ لیا کہ وہ ناپاک ہے؟ نہیں، جب میں اس کی کمر وغیرہ پہ کرتی ہوں پیمپر اتار کے، تو جب پیمپر میں وہ پیشاب وغیرہ لگا ہوتا ہے تو میں اسی طرح ہی اس کا، کیونکہ میں اس کو وائپ سے کر کے اس کو مساج کرتی ہوں روزانہ جب میں اس کا پیمپر تو آپ ایسا کریں، سمپل ہے کہ اس کو جب اس کا پیمپر اتار دیں تو اس کو ایک دفعہ دھو لیں تاکہ کوئی نجاست اس میں نہ رہے. اس کے بعد پھر آپ آئل سے، کیونکہ اکثر وہ بچہ بہت چھوٹا ہے نا، میرے ہسبینڈ تو گھر پہ ہوتے نہیں ہیں، میں خود سے اس کو نہیں کر سکتی. اچھا چلے، اگر ایسی بات ہے تو کم از کم کسی وائپر سے وائپ تو کر سکتی ہے نا، تو اتنا تو آپ وائپ سے کیا، وائپ سے تو میں ہمیشہ کرتی ہوں. ہاں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. وہ نجاست جو ہے وہ اصلی جو عین نجاست اگر وہ چلی جاتی ہے تو پھر وہ بدن ناپاک نہیں ہوتا، نہ آپ کا ہاتھ ناپاک ہوتا ہے. نہیں تو اگر وائپ کتنی دفعہ، کتنے یوز کرنے کے بعد بھائی آپ اتنی کریں کہ اس کی جو عین نجاست ہے نا، کوئی فضلہ یا پیشاب باقی نہ رہے، تو وہ پھر پاک ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں جی، وہ تو بالکل میں ہر وقت کلیئر کر کے پیشاب. تو پھر آپ زیادہ پریشان نہ ہو، آپ کے ہاتھ گیلے بھی ہو جائیں، آئلی بھی ہو جائیں تو آپ نجس نہیں ہوتی ہیں، نہ آپ کا ہاتھ نجس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ جی. دوسرا کوشچن پوچھ سکتی ہوں؟ آپ وظیفہ وغیرہ بھی اس کو اس میں بتاتے ہیں؟ حد کیا؟ میں نے میری کوئی پریشانی تھی، اس کے لیے کوئی میں نے اعمال پوچھنے تھے، تو وہ آپ ادھر بتاتے ہیں اس کو؟ وہ آپ کسی اور پروگرام میں تو نہیں ہے جی. چلیے آپ پریشانی بتائیے تو پھر ہم کچھ بتاتے ہیں. وہ میں نے یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ کی کاروبار میں بہت سے لوگوں نے ہم سے قرض لیا ہوا ہے، اور ہم لوگ بہت کوئی بھی واپس نہیں کرتا، لیکن سب نے ہم سے چیزیں بھی لینا چھوڑ دی اور ہم ان کے پیچھے جا کے تھک گئے. تو کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے اور ہمیں خود اپنے جو ہمارے قرض ہے وہ مل جائے.
آپ آسانی کا جو چھوٹا سا نسخہ ہے اس پر عمل کریں، بہت مجرب نسخہ ہے. ہر نماز جی ٹی وی سے سن لیجیے آپ. ہر نماز کے بعد بہت آسان ہے، فجر کی نماز کے بعد خاص کر کے اپنا داہنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کر کے 70 مرتبہ پڑھیں، یا فتاح ہو یا فتاح ہو، اے راستے کھول دینے والے، اے دروازے کھول دینے والے، رزق کے دروازے کھول دینے والے. یہ آپ 70 مرتبہ ہر نماز کے بعد اپنا داہنا ہاتھ سینے پہ رکھ کے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ سبحانہ وتعالی دروازے رزق کے کھل جائیں گے، پریشانیاں دور ہوں گی. اگلے کال کو بھی شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ سید علی جان شاہ صاحب. بسم اللہ. دوبارہ اجازت؟ جی بسم اللہ. سرکار میں کچھ اپنی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں؟ بسم اللہ. بسم اللہ. یہ جو گیلانی سادات ہیں ان کا شجرہ جو میری معلومات میں ہے یہ حسن مصنع سے ملتا ہے، امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے. جی. تو گیلان میں یہ جو بعض علماء سے میں نے سنا ہے کہ جو ایک شیخ عبد القادر گیلانی ہے اور دوسرے جو ہے وہ سید عبد القادر گیلانی ہے، ان کا تعلق گیلان شہر سے تھا اور ان کو شہید کیا گیا تھا. جی. اور ان کا دھڑ جو ہے دریا کی ایک طرف ہے اور سر جو ہے وہ دوسری طرف دفن ہے. تو یہ گیلانی سید جو ہے یہ اصل مصنع کی نسل سے آتے ہیں. اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں یہ فرمایا کہ اللہ جب کسی چیز کے ہو جانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے، فہذا. یہی امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان قوم غدیر میں ہوا تو سرکار نے بھی یہی لفظ استعمال نہیں کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی بن مولا. تو یہ فا وہاں بھی ہے سورہ یاسین میں بھی اور یہاں بھی. تو اس فا کا جو فاصلہ ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ جیسے اس کا ارادہ ہوتا ہے فوراً ہو جاتی ہے، ایسے یہ فا فوراً رسول کے بعد ہی علی کو بالکل آپ کا نہیں سوال بنا دیتی یا جانشین رسول نہیں بن جاتے. بالکل. یہ تو یہ فا فہذا علی بن مولا. تو اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب رسول کہتے ہیں فوراً ہے تو جب رسول کا وقت آخرت آیا تو فوراً ہو گئے یا نہیں ہوئے. یہ سوال ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ رسول کے بعد وہ فوراً ہے جانشین یا نہیں ہے. شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت عمدہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. کوئی ہے تو چلیے، نہیں ہے تو ہم جلدی سوالوں کے جواب کی طرف بھی بڑھتے ہیں. خادم حسین صاحب نے بھی جو خوبصورت بات کہی کہ یہ جو کائنات پر ان کو اللہ نے تصرف کا حق دیا ہے تو مفسرین اس کو ماننے سے کیوں کتراتے ہیں. بات یہی ہے کہ آپ معجزے بھی دکھا دیں تو بھی جو نہیں ماننے والے، اندھے ہیں، بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والے، تعصب رکھنے والے ہیں، وہ نہیں مانتے. ان کو اپنی دکان کی فکر زیادہ ہے، حق کی فکر بالکل نہیں ہے. تعصب کی وجہ سے انسان حق کو دیکھ کر کے بھی وہ آنکھیں چراتا ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ورنہ بہت سارے اہل سنت کے مفسرین ہیں جنہوں نے حق بات پر پہنچنے کے بعد لکھ بھی ڈالا ہے اور اس کے بعد مان بھی لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نہیں دیکھتے ہمارے بھائی کچھ آتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اہل سنت نہیں، بعد میں شیعہ ہو گئے تھے، وہ بھی شیعہ تھے، وہ بھی شیعہ. تو یہ جتنے بھی تحقیق کر کے شیعہ ہو گئے ہیں یہ اہل سنت ہی کے علماء کیسے شیعہ ہوں گے جب ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ پردے جو ہے وہ گر جاتے ہیں اور آنکھوں میں پہ جو پٹی بندی ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے تو فوراً وہ حق کی طرف آ جاتے ہیں. ورنہ جن کے پاس تعصب میکسیمم موجود ہوتا ہے وہ واضح ترین دلیلوں کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جی اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں. جناب فرمائیے. جناب میں بیٹھا ہوا آپ کی باتیں سن رہا ہوں اور سوال جواب بھی سن رہا ہوں. تو میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں کو کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نبی کا غلام بننا چاہیے یا ان کا دوست بننا چاہیے؟ میں حیران ہوں اس باتوں پر کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے عرب میں کلمہ پڑھایا تو کلمہ پڑھنے والے وہ دوست کے چکر میں آ گئے. تو کیا
ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کلمہ کیا ہے، یا جو ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو کیا عام لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کر جب تک اللہ تعالیٰ کے نبی کا عاشق نہیں بنے تب تک زندگی بیکار ہے۔ مولانا صاحب، آپ لوگوں کے عاشق ہونے میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول غلام حضرت علی علیہ السلام کے عاشق ہیں، اور یہ باتوں سے ظاہر ہوتے ہیں، کام سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ بغض سے کام نہیں چل سکتا۔ تو عاشقوں کو سلام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو میں ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور عاشق ہونے کے ناطے سے بھی آپ لوگوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ اسی طرح عشق بیان کرتے رہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اور آپ کو اور پوری ٹیم کا شکریہ اور سلام عرض کرتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب، ہمیشہ کی طرح دعاؤں کے ساتھ آئے، لیکن آج ایک خوبصورت بات آپ نے کہی۔ زندہ باد محمد یعقوب صاحب، آپ نے ایک کامن سینس کی بات آپ نے کہی کہ جو کلمہ پڑھے رسول اللہ کا، وہ کیا سمجھتا ہے رسول اللہ کو، کہ وہ رسول اللہ کا غلام ہے یا پھر وہ یار اور دوست ہے۔ یار اور دوستی کے چکر میں ڈال کر کے صحابہ کرام کو اٹھانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے غلام ہیں۔ تو غلام کبھی بھی آقا کی برابری کرنے کی طرف نہ جائے گا، جیسے جبرائیل امین بھی آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن رک گئے، جانتے تھے کہ میری حد اسی حد تک ہے، میں آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ کاش امت مسلمہ کے اندر بھی ایسی محبت کا جذبہ پیدا ہوتا، ایسا عشق پیدا ہوتا۔ جب رسول اللہ کے غلام ہیں سارے کے سارے صحابہ ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب جس صحابی نے علی کو بھی اپنا آقا مانا، ہم اس کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا، ہم نے اس کو بھی باوفا مان لیا۔ اور اگر کسی نے علی کی غلامی چھوڑ کے علی کی برابری یا پھر علی سے بھی برتر ہونے کی کوشش کی، ہم نے اسے کچھ بھی نہیں جانا، کیونکہ اللہ کے نبی سے پیار کرنے والے ہرگز دشمنی رکھنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، السلام علیکم۔ Can I ask my question in English or can I? Yeah, why not, brother? I did salam to you, and you know, if you are Muslim, you have to reply. No, walaikum assalam, walaikum. Okay, go ahead now. You know, sir, my question is. Yes. I'm not really into religion, to be honest with you. Okay, no problem. I don't follow religion. I'm honest to you. But I'd like to ask you a question regarding, because we've got two sects, Shia and Sunni, in Islam. My question is, when it comes to like Marum al-Aram, in those days, our Shia brothers, when they beat themselves up during that, I don't know what they call it, protest or sort of sorrow moments or what. Is that allowed? Is it allowed or not? Is it allowed or not? Yeah? Yeah, to beat up yourself with knives. To beat up yourself. When they bleed. Is this allowed in the Shia, according to Shia rules and Shia community, according to you Muslim scholars, okay, like yourself? What do you think? Is it allowed or not to beat yourself up with knives and stuff? Okay, this is my question. Okay, thank you so much. And always I appreciate your question. Whenever you want to know something, you are coming on Hidayat TV and you think that Hidayat TV can answer you logically and clearly without hiding anything. میں اگلے کال کو بھی شامل کر لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، آغا مسعود حیدر گلاسگو سے بات کر رہا ہوں۔ ایک بار پھر اپنا نام بتائیے گا میرے بھائی۔ آغا مسعود حیدر۔ آغا مسعود حیدر، کہاں سے؟ گلاسگو سے۔ جی فرمائیے جناب۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ تھا کہ نماز کے بعد جب نماز ختم ہوتی ہے ہم سلام پڑھتے ہیں، رسول پاک کا، سید الشہداء کا، پھر اس میں امام رضا کا اور آخر میں امام زمانہ کا پڑھتے سلام۔ اس میں نے پتہ کرنا تھا کہ اس میں جب امام رضا کا سلام لے کے پڑھتے ہیں تو کیا وجہ، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ باقی اور امام کا نام بھی نہ
وہ کس میں آتا ہے کہ ابائے کا ابنائے کربا وہ آتا ہے، لیکن نام لے کے امام رضا کا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا مولانا صاحب کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کافی لوگ جو ہے مکتب اہل بیت کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تو آیا آپ کے پاس کچھ اعداد و شمار اس کے ہوں گے تو پلیز بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعداد و شمار جی آخری کال کو بھی شامل کر لیتے ہیں ہم، چونکہ ٹائم نہیں ہے، زیادہ کال نہیں لے سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، وعلیکم السلام مولانا صاحب. میں کینیڈا سے بول رہی ہوں، مسز وقار. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے، اور بہت صبر و تحمل سے آپ سب کے جواب دیتے ہیں. جی میرا سوال یہ تھا کہ سیکنڈ مارگیج لی جا سکتی ہے، حلال ہے؟ ایک اگر گھر ہے آپ کا اور دوسری مارگیج آپ کو دینی ہے تو وہ حلال ہے؟ اور جو دوسرا سوال یہ تھا کہ فکس ڈپازٹ پر جو منافع وغیرہ ملتا ہے یا جو ڈپازٹ سرٹیفکیٹس پہ وہ حلال ہے؟ بہت شکریہ. میں آپ کے جواب سنتی ہوں ٹی وی سے. ٹھیک، جزاک اللہ. ہم جواب کی طرف آ رہے ہیں. افتخار صاحب بولٹن سے، انہوں نے آیا قرآن میں آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر صحابہ کرام کو کئی چیزوں سے منع کیا ہے، صحابہ کرام کو بہت ساری چیزوں سے روکا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. قرآن مجید میں آیات موجود ہیں. یقیناً دیکھیے ایک دو جگہ نہیں، آپ نے تو صرف ایک بات کی ہے، یہاں اس سے بھی زیادہ. اونچی آواز میں رسول اللہ کے ساتھ بات نہ کرو، قرآن مجید ہے. یا پھر جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے رسول اللہ کو نہ پکارا کرو. کیا ہوتا تھا کہ یہ جو بالکل ہی بدو، جاہل، ان پڑھ اور بدتمیز عرب مسلمان ہو جاتے تھے. ظاہر سی بات ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کی موجودگی میں مسلمان ہو جائے، آج کے جو مفتی ہیں یا اس سے پہلے جو ہے ماحول اس کے بعد حضور کے بعد لوگوں نے ایسے بنایا اہل بیت اطہار سے دنیا کو دور کرنے کے لیے، ان کو ہیروز بنا دیے اور ان کو لفظ صحابہ سے نواز کر کے آسمان تک چڑھا دیا. لیکن وہ رسول اللہ کی پہلی امت کی کھیپ ہیں. اب حضور کی بارگاہ میں جو بھی آتا تھا بدتمیز، اور صحابی تو بہرحال آج ہم اسے صحابی کہتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا سوچ کے بیٹھتے ہیں اور کیا پہاڑ اس کے لیے فضیلتوں کا تصور لے کر سنتے ہیں باتوں کو. اسی لیے بعض لوگوں کو بہت جلدی تکلیف ہو جاتی ہے جب ہم کوئی بات قرآن ہی کی سنا دیتے ہیں. قرآن میں ہے کہ تم جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو ویسے نہ پکارا کرو. یہ کب ہے؟ جب آتے تھے کلمہ پڑھ لیا ہے، آ کر کے نہایت ہی بدتمیزی سے، اے محمد یہ مسئلہ ہے ہمارا، یہ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیا ہے، نام لے کر آوازیں تھے. حضور نے تحمل کر لیا، اللہ نے برداشت نہیں کیا، فوراً آیت نازل ہو گئی، لا تجعلوا دعاءکم دعاء رسول کا دعاء بعضکم بعضا. تم ایک دوسرے کو جیسے نام لے کر پکارتے ہو ویسے رسول کے ساتھ ایسا نہ کرو. احترام کرو، حضور کو احترام کے ساتھ لقب کے ساتھ پکارو. حضور نے اس آیت کریمہ کو سنانے کے بعد واضح کیا کہ تمہیں کیسے پکارنا ہے. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب. یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی. یا خیرت اللہ، اے اللہ کے بہترین چنندہ اور منتخب بندے. اس طرح کے القاب کے ساتھ تم پکارا کرو، نام لے کر نہ پکارا کرو. یہ ہے صحابہ کے لیے. اور اسی آیت کریمہ کے نزول کے بعد اعلان ہوا کہ کوئی بھی آج کے بعد حضور کا نام لے کر نہیں پکارے گا بلکہ احترام سے یا رسول اللہ کہہ کے پکارے گا. حکم ہو گیا، حضور نے اعلان کر دیا. گھر تشریف لائے، سیدہ سلام اللہ علیہا نے بھی جواب سلام کا دیتے ہوئے کہا وعلیک السلام یا رسول اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بیٹی یہ تم نے اپنا انداز کیوں بدل دیا؟ پہلے تم کہتی تھی اے میرے بابا آپ کو بھی سلام ہو، تو بابا نہیں کہہ رہی ہو بلکہ تم بھی کہہ رہی ہو کہ یا رسول اللہ. کہا کہ میں نے مسجد میں اعلان سنا ہے تو میں بھی اس کی تعمیل میں آپ کو یا رسول اللہ کہہ رہی ہوں. کہا نہیں بیٹے، یہ آیت ہے صحابہ کے لیے، یہ آیت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بدتمیز ہیں، تمیز سے بات نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے نازل ہوئی ہے، تمہارے لیے نہیں.
بلکہ تم پہلے کی طرح مجھے کہو قولی لی، تم مجھے کہو یا ابتا، یا اے میرے بابا کہو. فَإِنَّهُ أَرْضَى لِلرَّبِّ. دیکھیے یہ تم جب کہو گی مجھے بابا تو یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. وَأَجْلَى لِلْقَلْبِ، اور میرے دل کو جلا دینے کے لیے بھی یہ بہترین انداز ہے. تو اہل بیت کا مقام اور ہے، صحابہ کا مقام اور ہے، جگہ جگہ پر اللہ نے واضح کیا ہے، رسول اللہ نے واضح کیا ہے، پھر بھی لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان کو اس طرح گھٹا دیا اور صحابہ کو اس طرح بڑھا دیا کہ غلام کو آقا، آقا کو غلام بنانے کی کوشش کی. کیا ہمارے سوچنے سے حقیقتیں بدل جاتی ہیں؟ کیا ہمارے انداز کو ہم نے چینج کر لیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا انداز بھی چینج ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. حق چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو غالب آتا ہے، اور حق چاہے کتنی صدیوں کے بعد بھی ظاہر ہو وہ تازہ ہوتا ہے. حق کبھی پرانا نہیں ہوتا. آگے بڑھتے ہیں. مسز حسین نے جو پوچھا اس کا ہم نے جواب دے دیا اور پریشانی کا بھی حل بتا دیا. سید علی جان شاہ صاحب دوبارہ تشریف لائے. یہ جو اللہ نے کن فیکون میں جو فا بلا فصل اعلان کے لیے فرمایا، اسی انداز کو حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا. یہ فا جو ہے کیا یہ بلا فصل اعلان نہیں ہے؟ یقیناً یہ مولا علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے لیے واضح دلیل ہے کہ میرے بعد فوراً علی تمہارا سرپرست اور آقا ہے. آپ نے بالکل بجا سمجھا ہے. محمد یعقوب صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات آج کہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا کو ہی رسول کا غلام سمجھے یا رسول کا دوست اور یار بننے کی کوشش کرے. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ایک بھائی نے پوچھا کہ is it allowed to beat yourself during Muharram as he noticed that some of the Shias they beat themselves by through the knife and all other things. Is it allowed or not? See, this is the expression of the love and affection to the holy prophet's family, especially Imam Hussain alayhi salam. And this is the unique way of protection against all the oppressors, including Yazid and the Yazid's army. But beating is 100% for sure allowed, which has the roots in Quran as well as in Hadith. If you see in Holy Quran, Hazrat Yaqub alayhi salam used to cry for Yusuf, although he knew that Yusuf is alive. He is zinda and he is, alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, having his life. But still, because Yusuf has gone away from Hazrat Yaqub alayhi salam, he used to cry and cry. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. He used to cry, that much of cry, weeping, that he just lost his eyes. He couldn't see. So weeping, crying and beating yourself for others' sore and for others' pain, for others' affection and love, is it definitely it is allowed. But bleeding, cutting your chest or your back by knife, some of our marjas, they say it is not allowed. And of course you can have the best protest and best julus of matam and azadari, but try to not to shed your blood out of your body. This is the answer for your question. May Allah subhanahu wa ta'ala
bless all of us and give us tawfiq to follow the real Islam, the true Islam, exactly the same Islam as Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has explained and left for us, inshallah. آغا مسعود حیدر صاحب گلاسگو سے سوال کیا کہ اکثر شیعوں کے یہاں ایک اچھی سنت ہے، بہترین روایت ہے، اور وہ یہ کہ نماز کے بعد جن کے صدقے میں اللہ نے ہماری ہدایت کی ہے اور ہمیں ایک اچھا نمازی بنایا ہے، ان کو سلام بھی بھیجتے ہیں، رسول اللہ کو سلام بھیجتے ہیں، اہل بیت اطہار کو نام بے نام درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول اور اس کی آل پاک پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر مشہد کا رخ کر کے امام رضا کو بھی درود بھیجتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس امام مہدی کو بھی سلام بھیجتے ہیں۔ اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھیے، آغا مسعود حیدر اہل بیت اطہار کے ماننے والوں میں زیادہ تر اس وقت شیعہ جو ہے وہ عراق اور عرب میں تھے یا پھر ایران میں تھے، مختلف دیگر علاقوں میں شیعہ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ جو عرب میں تھے، امام رضا کو اس اعتبار سے اسپیشل سمجھتے تھے کہ ان کا روزہ عرب کی دنیا سے نکل کر کے عجم کی دنیا میں آ گیا، اور امام یہ واحد امام ہے 12 اماموں میں سے کہ جن کی زندگی کا آخری حصہ عجم میں گزرا۔ عرب دنیا سے آپ نکل کر چلے گئے، عجم میں آ گئے عرب کو چھوڑ کر کے، اور وہیں آپ شہید کر دیے گئے اور وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ تو ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ چونکہ یہ غریبی میں، غربت کے عالم میں، پردیسی میں شہید ہوئے ہیں، لہٰذا ایک سلام ان کو اسپیشل کر لیا جائے۔ پھر ایرانیوں نے اس بات کو اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ ہماری اس پوری سرزمین میں ایک ہی امام تشریف لا کر کے وہ یہاں پر شہید ہو کر کے مدفون ہے، کیوں نہ ہم اپنی سرزمین میں جو امام مدفون ہے اس کو بھی ایک اسپیشل سلام کریں۔ تو اس طرح لوگوں کے مختلف کانسیپٹ کے حساب سے جو ہے یہ ایک رسم پڑ گئی، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ پورے 12 اماموں کے نام لے کر کے ہر امام کو سلام سے نوازیے اور سلام کیجئے تاکہ برکت اور رحمت جو ہے آپ کے شامل حال ہو۔ جو مکتب اہل بیت میں آئے ہیں ان کے اعداد و شمار کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیے، بہت سارے انہیں آ کے کہا ہے، ہم ایگزیکٹ فگر بتا بھی نہیں سکتے ہیں، پلس یہ کہ بہت سارے ابھی حالت تقیہ میں اس لیے ہیں کہ پوری فیملی ان کی دشمن ہو گئی ہے یا ہو جائے گی اگر وہ بتا دیں گے، اس لیے وہ بھی احتیاط کرتے ہیں، اور کچھ کی خبر ہمیں ہے، کچھ کی خبر انہوں نے ابھی تک ہمیں دی بھی نہیں ہے۔ مختلف طریقوں سے ہمیں بات پہنچا دیتے ہیں، لیکن ابھی تک مکمل اعداد و شمار ہم نہیں بتا سکیں گے۔ بتانے کے ہم شاید روادار بھی نہیں ہیں، فی الحال کچھ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم کچھ بتائیں۔ مسز وقار صاحب مسز وقار کینیڈا سے سیکنڈ مارٹگیج کے بارے میں پوچھا۔ یقیناً مراجع اعظام کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ سیکنڈ مارٹگیج کی طرف آپ جائیں گے تو گناہ ہوگا، اس لیے کہ پھر سود کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے معاملے میں شامل ہو جائے گا، پلس یہ کہ فکس ڈپازٹ جو غیر مسلم بینکس کے ذریعے سے جو انٹرسٹ آپ کو مل رہا ہے اس کو مراجع اعظام نے حرام نہیں بتایا ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ آپ خمس کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تو یقیناً یہ رزق بھی آپ کے لیے حلال ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ دین کو سمجھیں، دین پر عمل کریں، اور جو سچا اور پاکیزہ بغیر کسی ملاوٹ کے جو دین ہے مکتب اہل بیت اطہار، اس کی پیروی کریں، اس کے ساتھ وفا کریں، اور اسی طرح ہم حقیقت دین کو درک کرتے ہوئے دیندار اس دنیا سے جائیں اور امام کے سائے میں رہیں، امام کے ظہور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعجیل فرمائے، ہم کو امام کے لشکر میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔